ایک زمانہ تک حنا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آتی تھی اور بیٹھی رہتی تھی، روتی رہتی تھی، دعا کرتی تھی، اور ایک ٹائم اس نے غلبہ حاصل کیا اور خداوند نے کہا بول تو کیا چاہتا ہے، اور اس کے دیکھیں اس کی شکستہ دلی میں کیا پڑا ہوا ہے، جو تو مجھے دے گا وہ میں تیرے ہی گھر میں رکھ دوں گی، لیکن میری ایک عزت بن جائے گی، مجھے حق مل جائے گا ماں ہونے کا۔ کیا خیال ہے؟ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، غلبہ شکستہ دلی کے باعث آتا ہے اور شکستہ دلی ٹھہراؤ کے باعث آتی ہے، اور اگر میں کہوں ٹھہراؤ شکستہ دلی کے باعث آتا ہے تو یہ زیادہ صحیح ہے۔ ٹوٹا ہوا دل ہی آپ کو ٹھہرنے پہ مجبور کرتا ہے اور پھر آپ کچھ حاصل کر کے اٹھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یعقوب نے سمجھا برکت مل گئی، اوکے ہو گیا، اور جب یعقوب نے یہ سمجھ لیا تو ایک وقت آیا خدا نے اسے واپس ریٹرن دیا۔ اس کے سسرال والے یعنی اس کے ماموں اور اس کے بیٹے جو کزن تھے انہوں نے اس سے مخالفت کرنا شروع کر دیا، اور کسی نے آ کر اسے پیغام دیا کہ تیرا بھائی عیساؤ جس کو تو دھوکے کے ساتھ اس کی برکت لے آیا تھا وہ آ رہا ہے تیرے لیے، اور اس کے دل میں خوف آیا۔ یہ خوف کہاں سے آ گیا؟ یہ خوف کہاں سے آ گیا؟ جب تک آپ منزل تک نہیں پہنچتے، آمین، خوف رہتا ہے، خوف رہتا ہے۔ جب تک آپ کے نام کی تبدیلی نہیں ہوتی خوف رہتا ہے۔ جب تک آپ کو خداوند اپنی دلہن نہیں کہتا تو خوف رہتا ہے، کیونکہ باقی کنواریوں کے لیے تو خوف دھرا ہوا، آمین، 5 کنواریوں کے لیے خوف نہیں۔ اس نے وہیں پر اپنی چیزوں کو 2 حصے کر دیے، جو کچھ کمایا، کیونکہ اسے لگا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، لیکن خداوند اپنے بندے کی جو اس کا ہوتا ہے، چاہے کسی بھی استھتی کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کھڑا نہیں ہے، اسے لگتا ہے کہ کھڑا نہیں ہے، لیکن خداوند اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے عیساؤ کے دل کو نرم کر دیا، جیسے اس نے فرعون، جیسے اس نے نبوکدنیزر کے دل کو بھی نرم کیا ایک زمانے کے لیے۔ فرعون کے دل کو بھی نرم کرتا تھا کہ چل ٹھیک ہے جانے دے، اور ساتھ میں ہی سخت بھی کر دیتا تھا، آمین، ہاللیلویہ۔ جیسے خدا نے پلاطوس کے دل کو نرم کر دیا اور اس نے کہا مجھے اس راست باز میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا۔ بھائی آپ تک نہیں نظر آتا تو پہلے تیری بیوی جب تک آئی نہیں تھی تب تک تو نظر آ رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ اب بیوی نے آ کر بتایا، پلاطوس کی بیوی نے، کہ اس راست باز سے اپنے آپ کو دور رکھ، کیونکہ میں پوری رات اسی راست باز کی وجہ سے تکلیف میں رہی ہوں، خدا کے فرشتے نے مجھے رکھا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو خدا جس کو چنتا ہے، جس کے نام کی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، جسے حق دینا چاہتا ہے، منزل تک لے کر جانا چاہتا ہے، جسے غلبہ دلانا چاہتا ہے، جس کا شکستہ دل ہوتا ہے اور وہ ٹھہرا ہوتا ہے، اسٹیبل ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا بھی ہوتا ہے، خدا اس کے ساتھ کھڑا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو حزقیہ کا زمانہ یاد ہوگا، حزقیہ نبی تھا، اور حزقیہ نبی کے دور میں خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا کہ تجھے اب بس میں نے واپس بلانا ہے، اب تیرا دنیا سے خاتمہ ہے، اور اس نے دیوار کی طرف اپنا منہ کر لیا اور وہ زار زار رونے لگا، شکستہ دلی کے ساتھ دعا کر لیا۔ خدا سے کہا ابھی میں جانا نہیں چاہتا، تو میری عمر کو بڑھا دے، اور خدا نے 15 سال اس کی عمر بڑھا دی۔ ہاللیلویہ۔ یہ باتیں کیوں پاک کلام میں لکھی؟ ہمیں لگتا ہے بس ایسے ہی ہے، ایسے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ اس زمانے میں بھی وہ باتیں پوری ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ تو میں یہاں پر بات کر رہا تھا کہ یعقوب کلیسیا تھا، برکت مل چکی، چرچ میں حصہ بھی مل گیا، بڑی مشن بھی بن گئے، سارا کچھ۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں، یہاں پر پوائنٹ کی بات ہے، یہ جو روح القدس کا دعویٰ ہے لوگ کرتے ہیں، روح القدس کو بارش کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ بارش کہا گیا ہے۔ پہلی بارش اور آخری بارش۔ یہ جو بارش ہے اس کے متعلق لکھا گیا کہ خدا اپنی بارش یعنی اپنا می جو ہے نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے۔ کیا پڑی ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک بارش برسا رہا ہے وہ، اور 6 گلیاں دور برے بیٹھے ہیں تو ان پر بھی برسائے گا، فار ایگزامپل بات۔ تو خداوند کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، خداوند کے کہنے کا یہ مطلب ہے بنیادی طور پر
کہ جو ٹائٹل میں مسیحی ہیں سارے کے سارے، ان میں کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ، روح پرابلم نہیں کر رہا، روح ٹھیک ہے، روح ٹھیک ہے۔ اب اگلے فیز کے اندر کیا ہے، جب روح آ جاتا ہے تو کچھ کے اندر جاتا ہے اور کچھ کے اوپر آتا ہے۔ یہ بات سمجھے؟ اندر کس کے جاتا ہے؟ جو یعقوب سے شہزادے بننے والے ہوتے ہیں، ان کو خداوند ایسی حالت میں لے کر جاتا ہے کہ ان کا چال چلن بھی آگے تبدیل ہو، نام بھی تبدیل ہو۔ ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ 12 قبیلوں کا باپ کہلائے۔ بات سمجھ رہے؟ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے جن کو مکاشفہ بتایا گیا کہ وہ خدا 1,44,000 کو نکال لیں، وہ سبب بنتا ہے ایسے بچوں کو پیدا کرنے کا۔ سمجھو گالو، خدا کا رائل سیڈ اس کو پیدا کرنے کا۔ اب یہاں پر میں جو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ خداوند جب اپنے روح کو بھیجتا ہے نیکوں اور بدوں دونوں پر، تو نیکوں کے دل کے اندر روح چلا جاتا ہے، جگہ پاتا ہے، اور بدوں کے اوپر جگہ پاتا ہے۔ اب نبی بیان کرتے ہیں کہ اوپر جن کے روح پاتا ہے، صرف اوپر پاتا ہے، آمین، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹوں کی نسل نہیں ہے، جن کے اوپر آتا ہے۔ اور خدا کے بیٹے کس کی نسل ہے؟ آدم کی صحت سے شروع کر کے، یا میں کہتا ہوں آدم کی نسل جو صحت سے آگے چلتی ہے، یہ ہے خدا، کیونکہ آدم بھی خدا کا، بولیے، بیٹا تھا۔ کل سمجھنا دیجیے، دھیان نہ سمجھو اس کا، دھیان نہ، یہ بات سمجھ کے تو بڑا پتہ چلے گا، پھر آپ انالیسس کرو گے اس کلیے کے تحت کیا کیا ہے۔ صحت کی نسل سے آگے چلتے چلتے نوح تک، اور نوح سے آگے سم اور یافت کی نسل کو آگے چلا، کیونکہ حام کی نسل میں شک ہے۔ بات سمجھے؟ کیونکہ خدا اپنے آپ کو بے نشان نہیں چھوڑتا، اور ابلیس کو ٹائم سے پہلے مارتا بھی نہیں۔ اگر مارنا ہوتا تو آدم جی انہوں دیکھا تھا، چال کے ختم ہو نہیں، اس نے چلایا اس کو، کشتی میں بھی اس کا بیج پڑا ہوا، نوح کی کشتی، اور وہ حام کی نسل میں سے۔ بات سمجھے؟ حام کے ذریعے سے آئے، اور آگے پوری دنیا میں پھر سرپنٹ پھیلا۔ سرپنٹ مطلب سانپ کا بیج پھیلا، سرپنٹ سیڈ پھیلا۔ ہاللیلویا۔ اب اگر سرپنٹ کی بات کریں تو یہ تو سانپ تھا، اور سانپ کو عرف عام میں جانور کہا جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ پشو کہا جاتا ہے، اینیمل کہا جاتا ہے، بیسٹ کہا جاتا ہے، سوری بیسٹ۔ اب خدا کے بیٹے خدا کی نسل، اور کائن کے بیٹے شریر کی نسل، سرپنٹ کی نسل۔ اب یہ ہیں اچھے بھی اور برے بھی۔ اب خدا کا بھی برسنے لگا ہے اچھوں اور بروں دونوں کے اوپر۔ اچھوں نے اسے حاصل، بروں نے اسے حاصل کر لیا، اور اچھوں نے حاصل پلس کنسیو کر لیا۔ ریسیو پلس کنسیو کرے گا وہی جس میں اہلیت ہوگی، باقی سارے کیا کریں گے؟ ریسیو کریں گے۔ اب ریسیو والے جو ہیں، چونکہ روح تو صحیح ہے، روح میں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ وہ روح ان کے اوپر ہے، اور روح کا اثر ہے ان پر، اور جو اثر ہوتا ہے تو پھر اثر کے پھل بھی نکلتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ پھل پیدا کر رہا ہے اس کو آبزرو کر کے، اور ایک بندہ پھل پیدا کر رہا ہے اس کو حاصل کر کے۔ حاصل کرنے والا جو ہے وہ دکھتا ہے بلیور ہے، لیکن حقیقت میں وہ بلیور نہیں ہے، کیونکہ اس نے پاکنامہ یہودا کے خط میں پڑھا کہ خدا نے ایک ایسی امت کو نکالا جس کو اس نے راستے میں مار بھی دیا۔ جو ایمان نہ لائے، ایمان کون لائے گا؟ جو صحت کی صحیح خدا کے بیٹوں کی نسل ہے، صحت سے آدم کا بیج، بات سمجھے؟ وہ
रिसीव नहीं सिर्फ करते, वो दिल में रख लेते हैं, और जब दिल में रखते हैं तो बीज फल लाता है। अब चूंकि ये उतरा सब पर एक जैसा है, इसलिए सब बोलते एक जैसे हैं, लेकिन फर्क कहां पर पड़ता है? आपका नतीजा कहां पे निकला है? कलाम से। बोलेंगे गैर जुबान, वो भी ये भी बोलेंगे, मौत से वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। बात समझ? कंसीव वाले भी मौत से करेंगे, दुआएं करेंगे, सब कुछ करेंगे, और रिसीव वाले भी करेंगे। लेकिन फैसला कहां पर होगा कि ये फर्क कहां पर है? फर्क है वो अपने जमाने के कलाम को नहीं मानेंगे, वो अपने जमाने की डिनोमिनेशन को मानेंगे, वो अपने जमाने की सेमिनरी वाले मामलात को मानेंगे। और जैसे ही वो सेमिनरी की तरफ मोल्ड होंगे तो हर सेमिनरी अपना एक रंग दिखाएगा। Am I right? यहां पे ठीक हूं, और मैं मेरे ख्याल से ठीक ही हूं। पता है क्यों? क्योंकि ये आपने देखा है, जाना है। क्या कैथोलिक वाला प्रोटेस्टेंट की चर्च जाता है? क्यों नहीं जाता? बताओ मुझे फैसला। क्योंकि सेमिनरी नहीं है ना। सेमिनरी कैथोलिक ने अलग करवाई है, प्रोटेस्टेंट ने अलग करवाई। अब प्रोटेस्टेंट वाला जो है यहोवा विटनेस के नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यहोवा विटनेस अलग सेमिनरी की है। तो ये क्या है? क्या ये मसीही है? हाँ बिल्कुल मसीही है। क्या ये याकूब है? बिल्कुल याकूब है। बरकतें हैं इनके पास। अपने मामू का सब कुछ ले लिया इन्होंने। लाबन का कह रहे जी मैं वो लगा दूंगा, वो क्या उसे कहते हैं, छड़ियां काट कर छील कर पानी में, जितनी बेड़े उसको देखेंगी वो चितकबरी हो जाएंगी। चितकबरी सारी मेरी। पहले ही कह दिया था। उसने कहा अच्छा कह तो दिया, अब ये करूंगा। खुदा ने कहा ठीक है, तूने रिसीव किया हुआ है। सॉरी मैं ये थोड़ा समझाने के लिए, हालांकि याकूब तो कंसीव वाला था, सेहत की सही नस्ल में से, लेकिन मैं समझाने के लिए कहा। लेकिन जरूर है कि वो उसका रिजल्ट निकले, और रिजल्ट क्या है? जोरावरी करेगा, वो रुका रहेगा, वो पूरी रात दुआ करेगा, वो पूरी रात अपने मकसद के लिए दिमाग लगाएगा, वो खुदा से जोर आजमाई करेगा। और ये जोर आजमाई नफरत की नहीं, जैसे फकीह फरीसी और सदूकी करते थे। समझोगे नहीं समझो? पकड़ लो जकड़ लो, ये वो वाली नहीं। मुझे अपना नाम बता, मुझे बरकत दे। और खुदावंद ने कहा क्योंकि तूने जोर आजमाई की है, इसलिए मैं तुझे बताता हूं तेरा नाम इसराइल होगा। आज से तू इसराइल है, क्योंकि तूने खुदा से जोर आजमाई की। और उसकी नस्ल को दबाने का मतलब ये उसकी सजा नहीं थी, ये उसकी चाल की तब्दीली थी। कोई भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो जब चलता था तो ऐसे लगता था जैसे कोई शहजादा चलता था। लोग तो कहेंगे कि बाइबल से लिखा लंगड़ा के चलता, लंगड़ा हो गया चंगा भला बंदा लंगड़ा कर चंगे भले चल जाने हम मैसेज आने पढ़ के तबाह बेड़ा कर देते हैं। पता नहीं केड़ा सरपंच सिंह समझाते थे, कौन से बादल की बात करते हैं, कहां पर लिखा है औरत नहीं मनादी कर सकती, पता नहीं किधर से लेके आ गया। सारे 99 भेड़ा दिया कह रही है। अगर 99 भेड़े सही कह रही होती तो छोड़ के उनको एक की तरफ क्यों जाता ढूंढने उसे? कुछ तो था उस भेड़ में। बातें हैं, समझे इनको। याकूब लाख बुरा सही, लेकिन प्रीडेस्टिनेटेड था, खुदा का बीज था। और खुदा अपने बीज पर लानत कभी नहीं करता। लिख के ले लेंगे बात। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो याकूब की तरह के लगेंगे, लेकिन असल में वो याकूब ही होंगे, याकूब की तरह के तो होंगे, इजराइल नहीं होंगे, खुदा का बरगजीदा नहीं होंगे, खुदा का प्यारा नहीं होंगे। आमीन। और यही बात का मैं आपको फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप गलबा कब हासिल करते हैं? जब आप ठहरे रहते हैं। याकूब ठहरा है। आज कलीसिया ठहरी ही नहीं रहती। कलीसिया कहती है बस गए और आए और चले गए, ऑब्जर्व नहीं करती। वो कलाम को ले तो लेती है लेकिन दिल में नहीं रखती। पाक कलाम में लिखा तुम मेरा कलाम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि वो तुम्हारे दिलों में जगह नहीं पाता। जगह कहीं नहीं पाए क्योंकि उतना ही आता। आमीन। लेकिन जब मौका आता है, अगर वो याकूब सही बीज हुआ, वो कलीसिया में से बहन या भाई सही बीज हुआ, खुदा का इजराइल हुआ, खुदा का
الیکٹڈ ون ہوا، بات سمجھیں، سیپریٹڈ ون ہوا، تو پھر وہ دل میں اسے کنسیو بھی کرے گا، وہ لازمی کرے گا. آمین. تو یاد رکھیے، ہاللویہ، اوورکم کمز فرام ڈسپریشن. شکستہ دلی کے باعث غلبہ حاصل ہوتا ہے. اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شکستہ دل ہونا اور ٹھہرے رہنا بڑا ہی ضروری ہے. بڑا ہی کیا ہے؟ ضروری ہے. اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی مثال کہ یعقوب کلیسیا سے دلہن ہوا، اور جو ہی وہ دلہن ہوا تو اس کا اپنا نام نہ رہا بلکہ ایک وہ نام اسے ملا جو خداوند نے اسے دیا. اسی طرح کلیسیاں جب کلیسیا سے نکلتی ہیں اور مسلسل ٹھہراؤ میں رہتی ہیں اور شکستہ دلی کے ساتھ خداوند کے حضور میں آتی ہیں، تو پھر وہ صرف کلیسیا نہیں رہتی بلکہ برائڈ آف کرائسٹ بن جاتی ہے، یسوع کی دلہن بن جاتی ہے، یسوع کی پیاری یا پیارا بن جاتی ہے. آمین. اور اس کے وراثت میں پورا حق پاتی ہے. ہاللویہ. اور یہ یاد رکھیے، جب حق آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ حق آپ نے دھوکے سے لیا. نہیں، آپ نے دھوکے سے نہیں لیا. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ خدا نے ٹھہرا دیا تھا کہ یہ حق آپ کو ملے گا ہی ملے گا. یعقوب کے لیے خدا نے پہلے سے ٹھہرا دیا تھا. لیکن یاد رکھیں، خدا کیسا شاندار خدا ہے. خدا جب ایک زمین پر ایک سچویشن میں سے آپ کو گزارتا ہے تو وہی نام آپ کو دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ایسی سچویشن سے یعقوب کو گزارا گیا کہ وہ یعقوب ہی کہلائے. گل سمجھو، کہنے والے اسے یعقوب ہی، اس کا نام یعقوب ہی رکھا گیا پہلے سے کہ اس کا یہ والا فیز دھوکے بازی والا ہی لگے. لیکن اگلے فیز میں جب سچویشن تبدیل ہوئی ہے نا، نام جب تبدیل ہوا تو سچویشن بھی تبدیل ہو گئی. جیسے ہی وہ اسرائیل بنا تو اس میں سے پھر بیج بھی پیدا ہوا. نہ صرف برکتیں اس کے پاس تھی بلکہ اس کے پاس بیج بھی ریویل ہوا، اس کی نسل بھی ریویل ہوئی، کیونکہ یعقوب بھانج نہیں تھا. بات سمجھیں؟ یعقوب